अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आप सबका वेलकम है अरीशा की दुनिया में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अच्छे से ईदों को एंजॉय कर रहे हैं, चाँद रात को एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी सबके व्लॉग देख रही हूँ। मेरा व्लॉग लेट हो गया क्योंकि मैंने प्रॉपर उस तरह का व्लॉग नहीं बनाया जैसे हर साल मैं अपनी वीडियो में डालती हूँ। चाँद रात का अलग से होता है, शॉपिंग हॉल अलग से होता है, ईद का अलग से होता है। आज की वीडियो में आपको पूरी एक इस एपिसोड में मैं सब कुछ दिखा दूँगी। प्रॉपर नहीं बना सकी क्योंकि उसके पीछे भी मेरी एक रीज़न थी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जी, जब सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी घर की बेटी रानी की शॉपिंग से। तो यहाँ जी हमने अमेज़न से इसको मंगा के दे दिए थे जी चूड़ियाँ, साथ ही साथ इसने अपने हेयर्स पे लगाने के लिए कुछ स्टार्स टाइप मंगा लिए थे और मैंने साथ ही स्टार्ट कर ली थी ईद की क्लीनिंग। वैसे तो नॉर्मली चलती रहती है लेकिन मैं हमेशा बेडशीट वगैरह, बाथरूम के कारपेट वगैरह सब चेंज करती रहती हूँ ईद पे। तो आज का बहुत लंबा दिन था और आज यकीन करें जब रमज़ान बिल्कुल एंड पे था ना तो मुझे इतना रोज़ा लग रहा था। और चलिए मैं आपको पहले ये बता देती हूँ, ये क्लिप है जी जो यहाँ पे सूरज को ग्रहण लगना था ना, ये उसका क्लिप है। मेरे घर के बाहर जो पार्किंग एरिया ना, वहाँ पे ये सब जो और लोग यहाँ के अपनी चेयर्स रख के तो काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर रहे थे, जैसे 4th ऑफ जुलाई इंजॉय कर रहे होते हैं। तो बच्चों को स्कूल से अर्ली डिसमिस हो गया था। बच्चे जो 12 बजे तक घर आ गए थे और स्कूल वालों ने उनको ये ग्लासेस दे दिए थे जो काफ़ी अच्छे कागज़ के वो बने हुए थे, हाफ कार्डबोर्ड कैसे ना, कि अगर आपको सूरज में ग्रहण देखना है तो आप लोग इसको पहन के देख सकते हैं। इसके बगैर अगर आप लोग देखेंगे तो आपकी आइज़ ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ जो है सूरज ग्रहण लगा था जी दोपहर को 3:30 बजे के करीब। और बच्चे और उनके मामू लोग यहाँ पे 1 डेढ़ घंटे से बैठ के लोगों से हेलो हाय कर रहे थे और बातें कर रहे थे। और साथ ही साथ हमारे जो नेबर्स थे राइट साइड पे, वो भी निकले हुए थे अपने डेक पे बैठ के अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। वीडियो में कुछ इतना ख़ास पता नहीं चल रहा था लेकिन काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया था, वेदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था। मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है तो वैसे नहीं है, लेकिन बच्चे बता रहे थे, मामा स्कूल में कह रहे थे जब ग्रहण लगने लगेगा सोलर तो यहाँ क्या होता है, आपका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा नीचे। तो बहुत एकदम से सर्दी हो गई थी, नहीं तो नॉर्मली यहाँ पे लास्ट रोज़ में ना बहुत अच्छा टेम्परेचर था। गर्मी थी कि मुझे इतनी प्यास लग रही थी ना, मैंने कहा मुझे पूरा रमज़ान बिल्कुल भूख और प्यास नहीं लगी। ये सब कुछ होने के बाद जी चलते हैं हम लोग स्लोन। स्लोन में ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी, एक तो ख़ुद की हालत ठीक नहीं होती, तो मैं और मेरी बेटी आ गए थे मैनीक्योर पेडिक्योर कराने के लिए और साथ ही हमने लगवा लिए फ्रेंच नेल। तो खैर वो सब भी तैयारी हो गई। छोटे छोटे क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए कि ईद पे तैयारी की है हमने। कपड़े जो हैं मेरे घर में ही थे। मेरी जो बच्चों की पुप्पो थी तो उनका पूरा एक पैकेज यहाँ पे कपड़ों का आता है जो सेल भी हो जाते हैं और जो रह जाते हैं वो हम कैनेडा भेज देते हैं। तो मैंने और मेरी बेटी ने उन्हीं में से ले लिए थे। तो जी हमने दोनों ने आगा नूर का ड्रेस पहना था, तो शायद लास्ट में मैं एक पिक्चर शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो उसके अलावा बेटी के शूज़ भी लेने थे, वो भी मुझे यहाँ शू डिपार्टमेंट से अच्छे स्टाइल के शूज़ मिल गए थे और बिल्कुल एकदम उसकी तो परफेक्ट मैचिंग हो गई थी। हस्बैंड क्योंकि आउट ऑफ गए थे अपने ऑफिस की मीटिंग के लिए, तो उन्होंने जब वहाँ से घर आना था तो उन्होंने मस्जिद चले जाना था। और मेरे जो वाला साहब हैं उन्होंने भी मस्जिद चले जाना था, तो मेरा भाई भी मस्जिद चला गया। तो फिर मैंने कहा अपनी अम्मी से कि आप घर में अकेली क्या इफ्तारी करेंगी, तो आप मेरी तरफ आ जाइए, इफ्तारी कर लीजिएगा, चांद रात भी हो जाएगी, फिर बेशक आप चली जाइएगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारा यहाँ पे ईद का था और यहाँ सुबह के मैं आपको टाइम दिखा रही थी 7:15 हो गए थे शायद। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, नमाज के लिए उठी थी तो दिल इतना उदास हो गया कि रमज़ान चला गया। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा किस किस के साथ ऐसा होता है, मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है, फिर बहुत कम जल्दी मेरा दिल लगता है कहीं पे। तो मुझे नॉर्मल लाइफ पता नहीं, एक रमज़ान की इतनी रौनक होती है ना, तो 1 महीने का मेहमान होता है, आता और चला जाता है, पता भी नहीं चलता इसका। और मेरे घर माशाल्लाह जैसे दस्तरखान सजता था। मेरे बच्चे माशाल्लाह इस साल इनका दूसरा साल है तो उन्होंने पूरे रोज़े रखे अल्हम्दुलिल्लाह। एंड उसके साथ साथ रेहान ने इतनी ज़्यादा सूरतें मेमोराइज़ की, मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे घर में जब वो नमाज़ पढ़ाता था माशाल्लाह पूरी पूरी सूरतें पढ़ता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की मुझे इतनी खुशी हुई कि रेहान मेरे बेटे ने रमज़ान में अच्छी सूरतें बहुत अच्छी से याद की हैं। तो बस अभी दिल बहुत ज़्यादा उदास था तो मेरे से सोया नहीं गया। उसके बाद मैंने कहा चलो उठती हूँ, थोड़े काम थे वो कर लेती हूँ। रात को 1:30 बजे तक तो काम करती रही। साथ ही साथ आपको मैंने मतंजन दिखाया था जो मैंने लेके जाना था। तो मतंजन के बाद फिर मैंने अपने हाथों पे लगानी थी मेहंदी, क्योंकि बेटी भी बहुत मुझे फ़ोर्स करके सोई थी, मामा आपने मेहंदी लगानी है, और मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी।
جیسے ہی عید رمضان ختم ہوئے دوبارہ سے انفیکشن ہو گیا، کیونکہ تھکاوٹ جو ہے نا وہ اب جا کے نکل رہی ہے، مطلب محسوس ہو رہی ہے، میرے شولڈر رائٹ سائڈ پہ بھی پین نکل آئی تھی، چاند رات والے دن ہی نکلی ہے، اور بہت درد ہے ابھی تک، اتنی درد ہے، اور ساتھ ہی گلے میں بھی خرابی ہو رہی ہے، میری کھچ کھچ ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا چلے الحمدللہ جی، رمضان میرا بہت اچھا آ گیا ماشاءاللہ، پورے روزے رکھے اچھے سے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ سب لوگوں کے روزے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے روزے بھی۔ تو بس یہ جو تھوڑے سے برتن تھے میں نے ان کو ہاتھ سے دھو لیتی ہوں، رات میں ساری مشین لگائی تھی میں نے، بڑے بڑے سارے برتن ہاتھ سے دھو لیے تھے، تو میں نے سوچا چلو اب سارا کام ہو گیا، بچوں کے اٹھنے سے پہلے میں چائے وغیرہ بھی رکھ لیتی ہوں، میٹھا بھی رکھ لیتی ہوں۔ تو ایک دن پہلے میری بیٹی کو فرمائش تھی کہ ماما مجھے کھانی ہے بوائل سیویاں، اینڈ اس کے ساتھ کسی کو کھانی تھی جی پھیونیا چائے، تو وہ میں ساتھ دونوں کام کر رہی تھی، جتنا کام ہو سکتا ہے میں ساتھ ساتھ پہلے بچوں کے اور بڑوں کے اٹھنے سے پہلے کر لیا تھا، کیونکہ مجھے پتہ ہے جب میں نے بچوں کو تیار کرنا ہے، میں نے خود تیار ہونا ہے، تو پھر کچن کا وہ حال ہونا ہے کہ مجھے آ کے کرنا پڑتا ہے سارا۔ تو خیر چلیں جی، بچوں نے بہت ہی خواہش سے مجھے کہا، تو میں نے کہا چلے بنا دیتی ہوں ان کو، آپ لوگ ضرور بتائیے گا آپ لوگ اپنے گھر میں عید میں کیا کیا کون کون سا میٹھا بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا جی، میں نے اٹھا لیا عریشہ کو، کیونکہ عریشہ نے لگانا تھا بہت زیادہ ٹائم، مجھے کہہ رہی تھی صبح ماما مجھے جلدی اٹھا دینا، میں نے بال کو اسٹریٹ بھی کرنا ہے، میں نے بالوں کو کرل کرنا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو میں نے کہا بیٹا کل تو نہیں میں آپ کو کرنے دوں گی، کیونکہ ابھی تو مطلب بال خراب نہیں کروں گی، کرلز میں تو بہت ہیٹ اپ لگتی ہے چیزیں، تو ہلکا ہلکا اسٹریٹ کر دوں گی آپ کو میں، تو ایک دم سمپل سے ماشاءاللہ اتنی پیاری لگ رہی تھی، تو اس سے پہلے میں نے کہا چلو جی کام بھی جلدی سے ہو جائے، تو بالکل بھوک نہیں لگ رہی تھی یقین کریں مجھے، تو ابھی ویڈیو ایڈٹ کرتے ہوئے ایک دم سے رمضان کی یاد آ رہی ہے کہ رمضان اس بار تو بالکل کہیں بھی پتہ نہیں چلا، اور ویسے بھی ہمارا موسم جو تھا نا بہت ہی یہاں پہ سردی رہی ہے، تو ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، لاسٹ روزہ نا اتنا ویدر اچھا تھا نا، میں نے آپ کو بتایا نا اسٹارٹ میں کہ مجھے اتنا روزہ لگا، پیاس اسپیشلی لگی، کیونکہ اس دن ہوا پتہ ہے کیا، ہمارے ایکچولی چاندہ کا ولاگ اس وجہ سے نہیں بن سکا، کیونکہ میں نے 8 دن پہلے جب تیسرا عشرہ شروع ہوا تھا، تو بچوں کے اسپیشلی 2 چھوٹے نا میرے، ان کے میں نے جے ڈاٹ سے کپڑے آرڈر کرائے تھے کہ ان کے پاس کپڑے نہیں شلوار قمیض، تو چلو وہاں سے منگاتے ہیں، تو پراپر ایک سائز لے کے میں نے دیا، اور جب وہ پیکج ریسیو ہوا تو وہ بہت چھوٹے نکلے، بالکل اچھے نہیں نکلے، تو آیا بھی وہ ہمیں 3-4 دن کے بعد تھا، اب ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا، دوبارہ سے عید سے مطلب چاند رات سے ایک دن پہلے میں نے 28ویں روزے کے 27ویں روزے دوبارہ ری آرڈر کرائے اپنا آرڈر، اور میں نے ڈیفرنٹ قسم کے کرتا اور پجامہ ساتھ میں لیا، تو ویسے اب سائز تو ہمیں کہیں بھی نہیں مل رہا تھا، کہیں ٹیکسس میں بھی دیکھ رہے تھے ہم لوگ اپنے ایریاز کے پاس جتنا بھی پاس میں تھے، نیو جرسی وغیرہ سب دیکھ رہے تھے، سائز اویلیبل ہی نہیں تھا، اللہ اللہ کر کے ہم نے کیسے ویسے کر کے سائز نکال لیا، ان سے فونوں پہ بھی اتنی ہم نے بات کی کہ ہمارا پیکج بالکل ٹھیک نہیں آیا، عید سر پہ آ رہی ہے، تو خیر اس کے بعد ری آرڈر ہم نے دوبارہ کرائے کرتے پجامے، لیکن انہوں نے بعد میں ہمیں پجامے بھی نہیں بھیجے، اس کا ریفنڈ ہمیں پیسے بھیج دیے، تو خالی کرتے آ گئے، چلے جی کرتے آ گئے الحمدللہ، وہ ٹھیک آ گئے اچھے آئے، اب پرابلم آ رہی تھی پجامے کی کہ اب جس جگہ میں رہتی ہوں یہاں پہ آپ کو کوئی انڈین دیسی چیزیں نہیں ملیں گی کپڑوں کے لحاظ سے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تبھی میرے گھر میں یہ پیکیج آتا ہے جو ہم لوگ کبھی جو اپنے پاکستانی ڈریسز سیل کر دیتے ہیں، تو خیر ہسبینڈ بیچارے نے پھر مجھے اپنے وہی میٹنگ سے ہی پاس میں فون کیا کہ تم ایسے کرو اس اسٹور میں جا کے ٹرائی کرو، شاید وہ گئے تھے تو ان کے پاس کچھ ڈریسز ہوں گی، تو بہرحال اللہ کا شکر ہے جی پجامے مل گیا، مکائل کا کرتا دیکھیے ماشاءاللہ جے ڈاٹ کا کتنا پیارا لگ رہا تھا، اب جو پجامے ہمیں ملے وہ سائز میں بہت بڑے تھے، اور میری امی نے پھر رات بھر کاٹ کے ان کو پوری کٹنگ کر کے اوپر سے نیچے پونچے سب کر کے پوری ایک اچھے سے سائز کا پجامہ بنا دیا۔ یہ تھی جی مسجد ہماری، اور مسجد میں کھانا تھا، اور جو میٹھے میں متنجن لے گئی تھی، تو گھر آ گئی اور گھر آ کے دی بچوں کو عید دی۔ $5 بس 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 کتنی عیدی ہو گئی ہے، تو نے کہا $100 تو مل گئی ہے، چلو ساری عید مبارک بولو، یہ مکائل کے تو پہلے بھی ہے، پتہ نہیں کدھر ہے اس کے بیگ میں، آپ بھی دیں گے، پارے بھی کرو نا، پارے بھی کرو نا بو آئی لو یو۔ مکی کے پاس کتنی عیدی ہے، مکی آپ کے پاس کتنی عیدی ہے، مکی کے بیگ میں اور بھی ہے، اس کا وہ دوسرے بیگ میں ہے،
واہ مکی، آپ تو بہت پیارے لگ رہے ہو۔ تو جو اس کے بعد میں ریسٹ کر لیا تھا، تھوڑا سو گئی تھی، کپڑے وغیرہ چینج کر لیے تھے کیونکہ بہت زیادہ میں وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی تھی، تو طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، بخار بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ تو شام کے وقت یہاں پہ میں 4:30 اٹھی اور میں نے سوچا چلو چکن کو باربیکیو بنا لیتے ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں مجھے یہ بہت یاد آ رہی تھی، لاسٹ ایئر کویت میں تھی تو بہت مزہ کیا ہم لوگوں نے، پورا رمضان بہت مزہ کیا۔ نہ بھی ہم لوگ روزوں میں کہیں کوئی چیز لینے جائیں نا، تو میرے ہسبینڈ کویت میں ہر افطاری کے بعد ضرور نکلتے تھے ایک کپ کڑک چائے پینے کے لیے، تو وہی ہم یہاں باتیں کر رہے تھے۔ اور رات کے وقت نا یہاں پہ بچوں کو لے آئے تھے والمارٹ، بچوں کو تب عیدی ہے، اسپیشلی 2 چھوٹے نے، تو ان کو پیسے سنبھل نہیں رہے تھے، تو میکائل جیسے ہمیشہ کی طرح ڈالس والی سیکشن میں گھس گیا، اور بس اس کے بعد اس کی جو باقی عیدی تھی تو اس نے جی اپنے لیے شاپنگ کی، خود سے شاپنگ کی، اور جو میں نے نیکسٹ ڈے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ جی نیکسٹ ڈے کلپ ہے۔ بچے اسکول کے لیے ریڈی ہو رہے تھے، ان کو صرف ایک چھٹی میں نے کرائی تھی، میں نے کہا کیا کرنی ہے 2 چھٹیاں کر کے، تو اب انشاءاللہ جی یہ فرائیڈے کو جائیں گے اپنی دادوں کے گھر، اپنی سب کزنوں سے ملیں گے۔ تو یہ جی میکائل اپنی شاپنگ کر کے آیا تھا، پاپا ٹور کی شرٹ، ٹوپی، اور ساتھ ہی مصور کے جو باقی لیفٹ اوور عیدی تھی تو 2 جین کی پینٹس لے لی، اور ساتھ میں میکائل کی لے لی۔ تو بس یہ تھی ہماری جی عید کا ولاگ۔ اگر اچھا لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، ہو سکے تو پلیز اس کو شیئر بھی کر دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو میرا یہ ولاگ۔ تو بس لاسٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کچھ پکچرز، ضرور دیکھیے گا، اور پھر انشاءاللہ ملوں گی اپنی وہی نارمل لائف۔ رمضان کی رون کے ختم ہو گئی، تو وہی اپنی ڈیلی روٹین، کیا کرتے سارا دن، کیا نہیں کرتے، کبھی آرام بھی کرتے کہ نہیں کرتے۔ تو یہاں بس بچے ریڈی تھے، بالکل بس کا ویٹ کر رہے تھے، اور یہ ہے جی ہمارا مصور جب اسکول سے آیا تھا تو تب میں نے اس کا یہ کلپ لیا تھا، تو بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے۔ تو اپنا مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔